السلام علیکم دوستو، پیبلو اسکوبار یا دی کنگ آف کوکین یا پھر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ہسٹری کا سب سے امیر کریمنل۔ یہ شخص اتنا امیر تھا کہ اس نے اپنے کیش کو ٹریول کروانے کے لیے 2 جہاز رکھے ہوئے تھے۔ پورے یو ایس میں استعمال ہونے والے 80% ڈرگز صرف پیبلو اسکوبار ہی اسمگل کرتا تھا، جسے یہ ہر ہفتے $420 ملین کی سیل کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنا کیش تھا کہ اسے ہینڈل کرنے کے لیے ہر مہینے 2 لاکھ کے ربر بینڈ استعمال ہوتے تھے، اور فوربس کے مطابق 1989 میں پیبلو اسکوبار ورلڈ ریچسٹ مین تھا ود دی نیٹ ورتھ آف $25 بلین۔ تو آئیے جانتے ہیں پیبلو اسکوبار کی دلچسپ کہانی آج کی اس ویڈیو میں۔ پیبلو اسکوبار دسمبر 1949 میں کولمبیا میں پیدا ہوا۔ یہ شخص اپنے پاور کے عروج پر اتنا امیر تھا کہ اس نے کولمبین گورنمنٹ کو کہا تھا کہ میں آپ کا پورا قرضہ جو کہ $10 بلین تھا سارا اتار دوں گا، صرف اس کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ جو گورنمنٹ کے رولز ہیں وہ میرے مطابق بنائیں۔ پیبلو اسکوبار ایک بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا، اور یہ شخص اتنا امیر تھا کہ اس نے اپنے کیش کو ٹریول کرنے کے لیے 2 پرائیویٹ جیٹس اور ایک سبمرین رکھی ہوئی تھی۔ ایک بار پیبلو اور اس کی فیملی بہت ٹھنڈے علاقے میں تھے، اور وہاں ان کو بہت شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور وہاں جلانے کے لیے لکڑیاں بھی موجود نہیں تھی۔ تو پیبلو اسکوبار نے اپنی فیملی کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے $2 ملین جلا دیے۔ اپنے کریمنل کیریئر کے شروعاتی دنوں میں پیبلو صرف چھوٹی موٹی چوریاں کیا کرتا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے گاڑیاں چرا کے بیچنا شروع کر دی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے ڈرگس کا کام بھی شروع کر دیا، اور ڈرگس میں سب سے زیادہ یہ کوکین بیچا کرتا تھا۔ اس نے کولمبیا سے یو ایس میں کوکین اسمگل کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے یو ایس میں کوکین کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی، ویسے ویسے پیبلو اسکوبار نے اسمگلنگ کے نئے سے نئے طریقے ایجاد کرنا شروع کر، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ڈرگ ڈیلر بن گیا۔ پورے یو ایس میں استعمال ہونے والے 80% ڈرگز صرف پیبلو اسکوبار ہی اسمگل کرتا تھا۔ پیبلو ہر مہینے 70 سے 80 ٹن کوکین کولمبیا سے یو ایس میں اسمگل کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس بڑھتے ہوئے کاروبار کے ساتھ ساتھ اس کی مشکلیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اس کے راستے روکنے شروع کر دیے، اور ہر وہ شخص جو اس کے راستے میں آتا تھا یہ اسے مرواتا چلا گیا۔ آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے کے اوپر 4000 لوگوں کے قتل کا مقدمہ ہے۔ پیبلو کا کاروبار اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس نے کولمبیا سے یو ایس کے راستے میں آنے والا ایک پورا آئیلینڈ خریدا ہوا تھا، جو کہ یو ایس سے تقریباً 350 کلومیٹر پہلے آتا تھا۔ یہاں اس نے ایک ریفریجریٹڈ ویئر ہاؤس یعنی کہ کولڈ اسٹوریج بنا کے رکھا ہوا تھا، جہاں پہ یہ اپنے کوکین اور ڈرگس وغیرہ اسٹور کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس آئیلینڈ پر اس نے کئی گھر، 1-2 ہوٹل اور ایک پورا ایئرپورٹ بھی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ کولمبین گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ پیبلو اسکوبار بہت بڑا ڈرگ ڈیلر بن چکا ہے، اور اسی وجہ سے 1980 کے بعد کولمبین گورنمنٹ کا صرف ایک ہی مین ٹارگٹ تھا پیبلو اسکوبار کو پکڑنا۔ پیبلو کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، پولیس اور گورنمنٹ سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ 5 سال پولیس اور گورنمنٹ کی نظروں سے بچتا رہا۔ اس کے بعد 1985 میں پیبلو اسکوبار نے کولمبین گورنمنٹ کو پیغام بھیجا کہ یہ سیلنڈر کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اپنی پرائیویٹ جیل میں ہی جائے گا جسے یہ خود تیار کروائے گا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ یہ اسے یو ایس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یو ایس بھی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا تھا۔ اس کی پرائیویٹ جیل جو تھی اس کا نام تھا لیک کارٹرل، اور یہ ایک لگژری پرائیویٹ جیل تھی۔ اس میں ایک بار، ایک نائٹ کلب، بہت سی کار، سڑکیں، گھر، محلات تھے۔ کولمبین گورنمنٹ نے ان دونوں کنڈیشنز کو مان لیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ عرصہ اپنی لگژری پرائیویٹ جیل میں گزارا، لیکن پھر اس نے اپنی لگژری پرائیویٹ جیل کے اندر سے ہی اپنی کریمنل ایکٹیویٹیز کو کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حکومت کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ پیبلو نے دوبارہ ڈرگس کی اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا ہے، تو حکومت نے اس چیز کا پلان بنایا کہ اس کے لگژری پرائیویٹ جیل سے نکال کے جو حکومت کی کولمبیا کی اسٹینڈرڈ جیل ہے وہاں اس کو قید کیا جائے۔ اور حکومت نے اس چیز کا پلان کیا، لیکن پیبلو اسکوبار کو بھی اس کا پتہ لگ گیا، اور 1992 میں یہ اپنی سیلف بلڈ لگژری پرائیویٹ جیل سے بھاگ گیا، اور اپنی جیل سے بھاگنے کے بعد یہ 1 سال تک کسی کو نہیں ملا۔ پورا ملک، آرمی، گورنمنٹ صرف ایک ہی بندے کو تلاش کر رہے تھے جس کا نام تھا پیبلو اسکوبار۔ 2 دسمبر 1993 کو اس کی 44th برتھ ڈے کے اگلے دن
اسے ایک نائٹ کلب سے پولیس نے پکڑا اور وہاں بھاگتے ہوئے اس نے پولیس پہ فائرنگ کی اور پولیس نے دوبارہ جب اس پہ فائر کی تو ایک فائر اس کے سر میں لگا، جس کی وجہ سے یہ وہیں پہ اپنا دم توڑ گیا۔ جب یہ مرا تو اس کی پراپرٹی میں 140 پلینز، 2 ہیلی کاپٹرز، 32 یارڈز، 41 ہاؤسز اور 2 سبمرینز بھی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی پراپرٹی بھی تھی جس کے بارے میں ابھی تک بھی گورنمنٹ کو نہیں پتا۔ یہ تھی پیبلو اسکوبار کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمیں دے اجازت ایک اور ایسی شاندار ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔